پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار۔ بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا، امریکی میگزین کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ بھارت امریکہ کی توقعات پر پورا نہ اترا، فارن افیئرز میگزین کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے، اب امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا۔ امریکہ اور پاکستان کے تجارتی اور توانائی معاہدے دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھائے گی، فارن افیئرز کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا۔ ریکارڈ ایک سمیت مختلف منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری خطے کو مستحکم بنا سکتی ہے۔ پاکستان ماضی میں امریکہ اور چین کو قریب لانے کا پل بن چکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو سراہا ہے، امریکی میگزین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ ٹرمپ نے بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی پالیسی میں امریکہ اور چین میں متوازن تعلقات پر زور ہے۔ بھارت پر مرکوز امریکی پالیسی پاکستان کو دور اور خطے میں واشنگٹن کو کمزور کرے گی، فارن افیئرز میگزین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی ناکام قرار۔ بھارت کبھی بھی امریکہ کا قابل بھروسہ شراکت دار نہیں رہا، بھارت امریکہ کی توقعات پر پورا نہ اترا، فارن افیئرز میگزین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ پاکستان زیادہ قابل اعتماد شراکت دار ہے، اب امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا۔ امریکہ اور پاکستان کے تجارتی اور توانائی کے معاہدے دونوں کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں۔ بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھائے گی، فارن افیئرز میگزین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ ریکارڈ سمیت مختلف منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری خطے کو مستحکم بنا سکتی ہے۔ پاکستان ماضی میں امریکہ اور چین کو قریب لانے کے لیے پل بن چکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو سراہا ہے۔ ٹرمپ نے بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی پالیسی میں امریکہ اور چین میں متوازن تعلقات پر زور ہے۔ بھارت پر مرکوز امریکی پالیسی پاکستان کو دور اور خطے میں واشنگٹن کو کمزور کرے گی، فارن افیئرز میگزین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ بات کریں گے سید محمد علی صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، یہ بہت ہی اہم انڈورسمنٹ ہے سر، کتنا اہم دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر اسٹیٹمنٹس کو؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اہم اور مثبت پیش رفت ہے پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ جو فارن افیئرز کا جریدہ ہے یہ امریکہ کا صف اول کا جو تھنک ٹینک ہے، سینٹر فار فارن ریلیشنز، اس کا سب سے امپورٹنٹ جریدہ ہے اور اس کو امریکہ کے پالیسی حلقوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے محی یوسف صاحب جو ہمارے سابق سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی یہ تصنیف کا شائع ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اب امریکہ کے جو سنجیدہ پالیسی حلقے ہیں وہ پاکستان کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ بھارت کا جو غیر ذمہ دارانہ تزویراتی رویہ آپ نے دیکھا مئی میں اور دہشت گردی کی جو پشت پناہی ہے، اس کے نتیجے میں اب امریکہ زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں بھارت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آرٹیکل میں بہت امپورٹنٹ جو 3 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کے خود اپنے مفاد میں ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کی جانب زیادہ محتاط اور بیلنسڈ پالیسی مرتب کرے اور بھارت سے غیر حقیقت پسندانہ توقعات نہ لگائے، کیونکہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے بھارت میں نہ تو خواہش پائی جاتی ہے، نہ ارادہ اور نہ صلاحیت، جو کہ ہم نے ایکسپوز کر دی امریکہ کے سامنے مئی کے کانفلکٹ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور شروع ہوا ہے وہ زیادہ دیرپا اور میوچلی بینیفیشل اس صورت میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ صرف ہم انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کوآپریشن پہ انحصار نہیں کر رہے، بلکہ ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، مائننگ اور دیگر شعبوں میں بھی دونوں ملکوں کو قریب لانے کی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ توقع ہے کہ اس دور کا جو پاک امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ کمپریہنسو، میوچلی بینیفیشل، بیلنسڈ اور دور رس ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس دور میں جو پاک امریکہ تعلقات ہیں وہ زیادہ کمپریہنسو ہیں، زیادہ بیلنسڈ ہیں، اور یقینی طور پر جیسے کہ سید محمد علی صاحب بھی یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اہم جریدے، اہم تھنک ٹینک اور خاص طور پر ان پالیسی حلقوں میں جہاں پر یہ ذکر کافی اہم رہتا ہے، یہ بیان آنا بہت بڑی پیش رفت ہے۔ بہت شکریہ آپ نے سماج سے اس حوالے سے گفتگو کی۔